السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اچھی طرح زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ راشٹریہ سہارا روز نامے کی ایک خبر تمل ناڈو کے سلسلے میں، اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مجوزہ حد بندی، تمل ناڈو کے لوگوں سے جلد بچے پیدا کرنے کی اپیل۔ خاندانی منصوبہ بندی کی پالیسی ریاست کے لیے نقصان دہ، اسٹالن۔ 8 ارکان پارلیمنٹ کے کم ہونے کا اندیشہ۔ چنئی، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ریاست کے لوگوں سے جلد از جلد بچے پیدا کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کہتے تھے آرام سے بچے کرو، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اس لیے فوری طور پر بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست میں آبادی کی بنیاد پر حد بندی کی وجہ سے ریاست کی لوک سبھا کی سیٹوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، جس سے ریاست کی سیاسی نمائندگی کم ہو جائے گی۔ تمل ناڈو کی کامیاب خاندانی منصوبہ بندی کی پالیسی اب ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اسٹالن نے تمل ناڈو کے مستقبل پر تبادلہ خیال کے لیے 5 مارچ کو آل انڈیا پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ انہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے شامل ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس مسئلے پر متحد ہو کر اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ دراصل اسٹالن پیر کو ناگاپٹنم ضلع کے پارٹی سیکریٹری کی شادی کی سالگرہ میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ یہیں انہوں نے ریاست کے لوگوں سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی۔ 25 فروری کو کابینہ کے اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے بھی اسٹالن نے اس بات پر زور دیا تھا کہ تمل ناڈو میں خاندانی منصوبہ بندی کی پالیسی کے کامیاب نفاذ کی وجہ سے ریاست اب خسارے میں جانے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر مردم شماری کی بنیاد پر حد بندی نافذ کی جاتی ہے تو تمل ناڈو کے 8 ممبران پارلیمنٹ کم ہو جائیں گے۔ اس سے پارلیمنٹ میں تمل ناڈو کی نمائندگی کم ہو جائے گی۔ حد بندی یعنی لوک سبھا اور اسمبلی سیٹوں کی حدود کا فیصلہ کرنے کا عمل ہے۔ حد بندی کے لیے کمیشن بنتا ہے۔ اس سے قبل بھی 1952، 1963، 1973 اور 2002 میں کمیشن بن چکے ہیں۔ لوک سبھا سیٹوں کی حد بندی کا عمل 2026 سے شروع ہوگا۔ ایسے میں 2029 کے لوک سبھا الیکشن میں تقریباً 78 سیٹوں کے بڑھنے کا امکان ہے۔ جنوبی ریاستوں نے آبادی کی بنیاد پر حد بندی کی مخالفت کی ہے، اس لیے حکومت متناسب حد بندی کی طرف بڑھے گی، جس میں آبادی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے۔
حد بندی کمیشن سے پہلے حکومت نے فریم ورک پر کام شروع کر دیا ہے۔ نمائندگی کے حوالے سے موجودہ نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، بلکہ آبادی کے توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وسیع فریم ورک پر غور کیا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو پدوچیری میں لوک سبھا کی 40 سیٹیں ہیں۔ اگر اتر پردیش کی موجودہ 80 سیٹوں سے 14 سیٹوں کا اضافہ کیا جائے تو اس میں سے نصف یعنی 7 سیٹیں تمل ناڈو پدوچیری میں اضافہ مناسب نمائندگی ہے، یعنی صرف آبادی ہی نشستیں بڑھانے کا آپشن نہیں ہے۔ آبادی کی بنیاد پر جتنی سیٹیں ہندی پٹی میں بڑھیں گی، اسی تناسب سے آبادی کو کنٹرول کرنے والی ریاستوں میں بھی سیٹیں بڑھیں گی۔ کسی لوک سبھا میں 20 لاکھ کی آبادی پر ایک رکن پارلیمنٹ ہوگا تو دوسری جگہ 10-12 لاکھ کی آبادی پر ایک رکن پارلیمنٹ ہوگا۔ ملک کی 85 لوک سبھا سیٹوں میں اقلیتوں کی آبادی 20% سے 97% تک ہے۔ ذرائع کے مطابق ان سیٹوں پر آبادیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے حد بندی کے تحت لوک سبھا سیٹوں کو نئے سرے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا کی سیٹوں کی تعداد 1977 سے منجمد ہے، لیکن اب خواتین کو 33% ریزرویشن دینے کے بعد اسے ڈکریز کرنا ضروری ہے۔ آبادی میں اضافے کی شرح کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے والی ریاستوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ اس بنیاد پر اپنی نشستوں میں کسی بھی قسم کی کمی کی مخالفت کریں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔